کا قیام، تہجد وغیرہ. ایک اور آدمی جس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر سکے زیادہ. کچھ لوگ کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بس صرف گزارا کر پاتے ہیں. تو اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آتا، یعنی وہ بدتمیزی کرتا، سرکشی کرتا، تو وہ رات کو قیام میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا، اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی واصلح لی. اے اللہ میرا صدقہ تو یہ ہے، یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، لیکن یہ سورۃ البقرہ پڑھ کے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو اسے مجھ سے قبول کر لے اور میرے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. اگر ہم خواتین کے پاس بہت مال نہیں ہے اپنا اور صدقہ نہیں بھی کر سکتی، تو پھر کیا کریں؟ قرآن کو یاد کریں. اگر زبانی نہیں بھی یاد، یعنی جو بھی ماں پریشان ہے وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کو پڑھ کے خاص طور پر دعا کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر، اس کو بلا کے، اس کو اگنور کر کے پریشان ہوتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جتنا عرصہ بھی آپ کو یہ کرنا پڑے کرتے رہیں. ایک دن میں یا ایک رات میں پوری سورۃ البقرہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ ربع پارہ یا آدھا پارہ یا اس سے کم یا زیادہ، جتنا آپ کو توفیق ہو، یعنی نفل نماز شروع کریں اور اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لے لیں، یا سورۃ البقرہ کی الگ پارہ بھی ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کے اس طرح سینے پر ہی ایک ہاتھ اس طرح بندھا ہو اور ایک ہاتھ سے اس کو دیکھ کر اس میں سے پڑھ کے جب رکوع وغیرہ پہ جانا ہو تو پاس رکھے ٹیبل پر اس کو رکھ دیں اور پھر اپنی نماز پوری کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا. تو بنیادی طور پر یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی اصلاح کی نیت سے خاص عبادت کرنا، خاص صدقہ خیرات کرنا. کیونکہ اگر ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں ان کی تربیت کی، تو بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے کلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا ضرور فائدہ ہوگا.